وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو کے آغاز سے قبل میں دل یا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں حسینیہ ٹرسٹ کا، ساری انتظامیہ کا، اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر سرفراز حسین جعفری مرحوم کا، کہ سب سے پہلا جو میرا تعارف بنا تھا حسینیہ ٹرسٹ سے وہ قبلہ شاہ جی کے رابطے سے ہی ہوا تھا، لیکن بہرحال جو اللہ کی مرضی وہ چشم زدن میں وہ ہو گیا، جو جب وہ چاہتا ہے تو ہو جایا کرتا ہے. جس کا نام ہی سرفراز ہو، میرا یقین ہے وہ دنیا سے سرفراز ہی گیا ہوگا، دنیا سے بھی سرفراز ہی گیا ہوگا، اور قبر میں بھی سرفراز ہی ہوا ہوگا، کیونکہ قبر میں کسی اور نے نہیں، حسن اور حسین کے نانا نے آنا. قبر میں سرفراز ہو جائے وہ پھر حشر میں بھی سرفراز ہوتا ہے، اور پھر وہ جنت میں بھی سرفراز ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خالق جنت خدا ہے. یہی ہے نا، خالق جنت خدا ہے. اس خالق جنت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک جنت بنا دیا. تو خالق جنت خدا ہے، مالک جنت مصطفیٰ ہے، تو اس مالک جنت نے حسین کو سردار جنت بنا دیا. خالق جنت حسین ہے، خالق جنت خدا ہے، خالق جنت نے مصطفیٰ کو مالک جنت بنایا، تو مالک جنت نے حسین کو سردار جنت بنایا. جو حسین کا ہو جائے وہ دنیا میں بھی سرفراز ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی سرفراز ہوتا ہے. پھر اللہ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور میں اپنے بھائی محترم جواد حسین جعفری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہاں حسینیہ ٹرسٹ میں میری سے پہلی ملاقات ہے. ویسے ہماری تقریباً ہر روز ہی ملاقات ہو جایا کرتی ہے، اور گجرات جیم خانہ میں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت انہیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو نئی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آئی ہے رب الرحمن انہیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی خوبصورت گفتگو انہوں نے عنایت فرمائی ہے، اتنے عالی افکار. رب رحمان مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں بات کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں. وہ سرفراز تھے تو یہ مبارک ہیں، ان کا نام ہی مبارک ہے. اور کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی کو مبارک کہا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ. لیکن اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا کو مبارک کہا کس نے تھا. نام تو محمد ہے نا، لیکن مبارک کہہ کر کس نے پکارا تھا؟ یہ اعلان نبوت کے بعد کا معاملہ نہیں. میرے آقا کی عمر ہے تقریباً 3 یا 4 سال، اور گھر ہے علی کے بابا کا، ساری کتب سیرت میں لکھا ہے کہ وہ میرے آقا کو محمد نہیں کہتے تھے، وہ مبارک کہہ کر پکارا کرتے تھے.
سوا کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. نہ آپ کے صاحبزادے جن کی نسبت سے آپ ابو طالب ہیں، نہ طالب کو بیٹھنے کی اجازت تھی، نہ جعفر کو بیٹھنے کی اجازت تھی، نہ عقیل کو بیٹھنے کی اجازت تھی. صرف میرے آقا بیٹھا کرتے تھے. کوئی روکنے کی کوشش کرتا تو چچا فرماتے انہیں چھوڑ دیجئے، اللہ نے میرے لیے مبارک بنا کر بھیجا. اور میں ایک اور اپنی عقیدت کا بلکہ اپنے عقیدے کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی کفالت کی ہے. یہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم انسان کی عقل جو ہے نا وہ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب نے محمد کو نہیں پالا، محمد نے ابو طالب کو پالا. جہاں میرے آقا چلے جائیں وہی تو برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، جب میرے آقا دسترخوان پہ نہیں ہوتے تھے تو کھانا پورا نہیں ہوتا تھا، اور جب آقا تشریف لے آتے تو کھانے میں برکتیں ہو جایا کرتی. تو میرے آقا کی آمد سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. اور پھر وہ انتخاب میرے رسول کا اپنا تھا، کیونکہ دادا نے کہا تھا یہ سارے چچا تائی بیٹھے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. میرے محمد نے ابو طالب کے سوا کسی کا انتخاب ہی نہیں کروایا. اور آج ہم ہیں یہاں جمع تو قبلہ کا سایہ اللہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. اور جو اتحاد کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اور یقیناً جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. اور اگر کبھی ایسا کوئی زبان پہ آ جائے جو دل میں نہ ہو تو سننے والے کو پتہ چل جاتا. لہذا میں تائید کرتا ہوں جو حضرت نے فرمایا ہے. اللہ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ رکھے اور اسی طرح محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ذریعے میرے رب نے پاکستان کیوں بنوایا؟ کوئی اور نہیں تھا. علماء موجود نہیں تھے، خطباء موجود نہیں تھے، پیران طریقت موجود نہیں تھے، صاحب مسند موجود نہیں تھے، صاحب منبر موجود نہیں تھے. قبلہ نے فرمایا کہ صرف 2 ملک ہیں آج تک جو نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئے، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے. اتنا بڑا کام میرے رب نے لیا ہے تو محمد علی جناح سے لیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کیوں اللہ نے اتنا بڑا کام محمد علی جناح سے لیا. آپ نے فرمایا کہ نظریہ اقبال کا تھا، محمد اقبال کا نظریہ تھا، عمل محمد علی نے کیا ہے. تو میرے رب نے یہ جواب عطا فرمایا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام اسی سے لینا تھا جس کے نام کی ابتدا محمد سے ہو اور انتہا علی پر ہو. نظریے کا آغاز محمد سے ہوتا ہے، نظریے پہ عمل علی سے ہوتا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے. بسم اللہ. جب کام کرنے والا محمد علی ہو اور اس کی معاونت کرنے والی فاطمہ ہو تو پھر میرا رب پاکستان عطا فرماتا ہے.
یعنی عہد کو پورا کرنا، تجدید عہد کرنی ہے. جو بھی نظریہ ہے انسان کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے. آج ہمارے نظریے میں بھی نفاق آ گیا ہے، قول میں، فعل میں، عمل میں نفاق آ گیا ہے. اور میں قبلہ جواد بھائی دوستوں کو اکثر کہتا ہوں، یا تو زندگی ہے نا 1000 سال کی تو بندہ نفاق میں گزار لے، منافقت میں گزار لے. تو اگر اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے تو پھر منافقت نہیں، پھر وہاں آنا ہوگا جن کے واسطے سے میرا رب شفا عطا فرماتا ہے. تو جو بھی نظریہ اس پہ ڈٹ جائیے. یہ محمد علی جناح نے نظریے پہ ڈٹ جانے کا سبق کہاں سے حاصل کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے حاصل کیا. یہ مشہور جملہ ہے اور آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ مکے والے آ گئے سردار بطحا کے دروازے پہ تو کہا بھتیجے کو سمجھائیے نیا دین لے آیا ہے تو فتنے کا عالم ہے، تو کوئی رعایت، کوئی گنجائش، کوئی مہربانی ہو جائے. چچا حضور آ گئے اور آ کر کہا ہے چچا کی جان یا چچا کی جان. میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ مکالمہ کیا تھا. اب چچا کہہ رہے ہیں چچا کی جان اور بھتیجا کہہ رہا ہے جی بھتیجے کی جان. آگر کہنے لگے اگر کوئی گنجائش ہے تو بھتیجے ذرا دیکھیے. تو آپ نے جملہ بولا، سرور کائنات نے جملہ بولا، پیغمبر رسالت نے جملہ بولا. آپ نے ارشاد میں واللہ لو بسط الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان اترک هذا الامر. اللہ کی عزت کی قسم یہ مکے والے سورج توڑ کے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، چاند توڑ کے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، پھر بھی محمد اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. جب یہ جذبہ دیکھا، عمر کافی ہو گئی تھی، جناب ابو طالب کی بوڑھے تھے، یہ جذبہ دیکھا تو جوان ہو گئے ایک لمحے میں. پھر آپ نے جملہ بولا، کہنے لگے یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، فواللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت فافعل ما شئت. اٹھو، جو کہنا چاہتے ہو کہو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جب تک میری جان میں جان ہے تیرے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو نظریے میں اگر صداقت ہو، نظریے میں صداقت ہو، حقانیت ہو، تو پھر انسان کسی چیز سے ڈرتا نہیں، پیچھے نہیں ہٹتا. پھر آپ نے ایک شعر پڑھا جناب ابو طالب نے، جو تاریخ کے سینے پہ آج بھی محفوظ ہے. کسی مولوی کے سینے پہ محفوظ نہ ہو تو علیحدہ وہ علیحدہ مسئلہ. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسط فی التراب دفینا. اللہ کی عزت کی قسم یہ مکے والے تمہارے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے قبر میں دفن نہ کر دیا جائے. اور پھر سچ کر کے دکھایا ہے، سچ کر کے دکھایا. اور کہتے ہیں کہ شب ہجرت جناب مولا کائنات اتنی آرام سے میٹھی نیند سو گئے کہ موت کا بستر تھا تو پتہ ہی نہیں چلا، ساری رات سوئے رہے. میں کہتا ہوں علی کیوں نہ سوتے؟ علی کے لیے مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کی وہ پہلی رات نہیں تھی. علی نے تو شاہ ابی طالب کی 1000 راتیں مصطفیٰ کے بستر پر گزاری. تو یہ تربیت تھی. تو پہلے نظریہ، تو پھر جو نظریہ ہے انسان پلٹ کے نہ دیتے، آگے بڑھے. پھر فیضان نصیب ہوتا. صرف 63 برس کی ظاہری زندگی میں سارے عرب میں وہی کلمہ گونجا جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ صداقت ہے نظریے، آج بھی اس کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا. جو قبلہ نے فرمایا نا کہ اگر تم محمد علی جناح ہو، قائد اعظم نے کہا تھا اگر مجھے ووٹ دینا تمہارے بارے میں نہیں ہے تو جا کر
اگر گاندھی کو ووٹ دے لو، اور کئی مولویوں نے دیا، جو ہمارے میں نہیں تھا انہوں نے دیا، اور آج بھی دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اگر محمد علی جناح کی باقیات ہے تو گاندھی کی باقیات بھی تو ہے۔ اپنے نظریے سے ثابت کیا ہے کہ جو دل سے محمد اور علی کا ہو جائے، میرا رب اس کے ذریعے وہ معجزہ کرواتا ہے جو قیامت تک دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ساری باتیں تو آغا جی نے فرما دی ہیں، میں بس ان کی تضمین میں چند باتیں رکھتا رہا۔ اور یہ کہ دیکھیے، یہ بات انہوں نے کی، یہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے کہا کہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ یہاں چلانے والا کوئی بھی نہیں، تو 70 سال سے یہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو اسے چلانے والا ہے۔ 75 سال بعد اس ملک میں آج تک ہمیں کوئی نظام نظر نہیں آتا، لیکن دنیا کا ہر ملک مل سکتا ہے، نہ مدینہ مٹے گا، نہ نجف مٹے گا، نہ پاکستان مٹے گا، کیونکہ یہ بھی عکس ہے اور فیضان ہے۔ اور آج بھی ایسے پڑھے لکھے علماء ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں جاہل پڑھے لکھے علماء، وہ کہتے ہیں قائد اعظم نہیں کہنا چاہیے، اس سے شرک ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم نہیں، کیونکہ سب سے بڑے قائد تو محمد رسول اللہ ہے، لہذا آپ کے سوا کسی کو قائد اعظم نہیں کہنا چاہیے۔ میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ اسی محمد کے فیضان سے یہ محمد قائد اعظم بنا ہے، فیضان وہیں سے آیا اور وہی فیضان ہے، اور فیضان کے بغیر یہ ممکن نہ تھا، اور یہ ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو یہ فیضان سے ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان فرمایا، اس میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اعلان فرمایا۔ اب اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، میں مثال سے واضح کرتا ہوں۔ میں آج پہلی بار حسینیہ ٹرسٹ میں آیا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آج براہ راست میرا پہلا تعلق ہے، تو اگر آج پہلی بار آیا ہوں اور میرے بھائی نے یہاں کھڑے ہو کے پہلی بار میرا اعلان فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اعلان فرمانے سے پہلے میں تھا ہی نہیں۔ میں تو تھا، آپ کو پتا نہیں تھا، اور یہی گجرات میں تھا، اسی سرکلر روڈ میں ہر روز گھومتا تھا، لیکن آپ کے سامنے اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی آج بنے ہیں، آج اعلان ہوا ہے، اعلان اس لیے ہوا ہے کہ جنہیں دیکھ کر پتا نہیں چلا انہیں سن کر پتا چل جائے۔ وہ تو نبی بن کر آئے اور مہر نبوت سجا کر آئے، مہر نبوت تھی نا، تو جنہوں نے میرے آقا کو پہلے دن اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ مصطفیٰ کون سی مہر لے کر آیا ہے۔ بہت اچھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی بشر ہیں کہ نور ہیں، ہماری لڑائیاں بڑی عجیب ہیں، بشر ہیں کہ نور ہیں، حالانکہ جو ابھی انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ کا عقیدہ میرا بھی عقیدہ ہے، میرے آقا تو تب بھی تھے جب نور بھی نہ تھا۔ آقا پہلے ہیں، نور بعد میں ہے، تو جب نور بھی نہیں تھا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ فقط نور ہے؟ مولا تو بتا کہ محمد کیا ہے، کہا یا میں جانتا ہوں یا محمد خود جانتے ہیں۔ لیکن آپ کی آمد سے پہلے جو حالات تھے مکے اور جو نظریہ حضرت قائد
आसिम अभी इन्होंने वो पूरी कोटेशन पढ़ी है हजरत कायद की कि हमें सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी जगह चाहिए कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये उसूल कायदा हमने कहां से सीखे? कोई रब्त होता है, कोई कनेक्शन होता है, और ये रब्त और कनेक्शन मेरा दिल ये कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहीं और से नहीं सीखे, वो हजरत जाफर बिन अबी तालिब के उस खुतबे से सीखे हैं जो नजाशी के दरबार में दिया। जब भी इस्लाम को अपने सफीर और नुमाइंदा की जरूरत होती है वो बारिश मिलता अबू तालिब के घर से ही। अब भेजे मक्के वालों ने 2 नुमाइंदे कि जाके कहो नजाशी को कि इन्हें हमारे हवाले कर दो या अपना दीन छोड़ कर आए हैं। नजाशी ने कहा एक तरफा फैसला नहीं करूंगा, मुसलमानों को बुलाया, कहा एक अपना लीडर खड़ा करो, तुम्हारा नुमाइंदा हो जो खुतबा दे। सारे एक दूसरे को देखने लगे तो फैसला ये हुआ कि चलो जाफर के सिवा कोई और नजर नहीं आया। ये जनाब जाफर ज़ाहिरन उम्र में मौला कायनात से 10 साल बड़े हैं। पता है ना आपको? ज़ाहिरन क्यों? रसूलुल्लाह के चचा जनाब अब्बास, आपसे किसी ने पूछा कि बताइए आप बड़े हैं कि रसूलुल्लाह बड़े हैं? कहने लगे बड़े तो वही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया। बड़े तो वही हैं, बस पैदा मैं पहले हो गया। बड़े तो अली भी हैं, जाफर बस पैदा पहले हो गए। बड़े हो गए। बादशाह ने कहा बताइए आपका मौक़िफ़ क्या है, नजरिया क्या है, अहद क्या है, क्यों यहाँ आए हो? कहने लगे अय्युहल मालिकुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन, बादशाह सलामत हम तो एक जाहिल कौम थे, जाहिल कौम थे। ये खुतबा बड़ा होगा हजरत कायद में, और वो कौम तो जाहिल ही होगी ना मेरे भाइयों, जो अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा करते हैं। और जहालत क्या होती है? जो अपनी माँ को अपने बाप को अपने हाथों से उक्कास के मेले में फरोख्त कराए, उससे बड़ा जाहिल कौन होगा? तो मेरे मोहम्मद ने आकर कहा बेटियां फरोख्त कर जिंदा दरगोर करने के लिए नहीं होती, बेटियां तो वो हैं जो आज नहीं तो अपनी मसलक भी छोड़ दी जाती है। ये भी अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की हिकमत है कि फातिमा ज़हरा के जरिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को क़यामत तक जिंदा करके मेरे रब ने ये बताया है, चाहूं तो बेटे से जिंदा रखूं, चाहूं तो बेटी से जिंदा रखूं। बेटू वाले मिट गए, खत्म हो गए, फना हो गए। मुस्तफा करीम को अब तक ताना देने वाले बिल्कुल फना हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की नस्ल आज भी जिंदा है। कोशिश है कि दीदियों की मिट जाए, लेकिन बहरहाल उस खालिक की मर्जी है, इन्हें जिंदा रखना है तो ये जिंदा रहेंगे। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी है, जिसका असल नाम है मफातीहुल गैब। इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर में वो एक जुमला लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इतना अता फरमाऊंगा, इतना अता फरमाऊंगा, ज़माना क़यामत तक कौसर का तर्जुमा करता रहेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। इतना आज तक इत्तेफाक नहीं मुफस्सिरीन का कौसर है गया। उन्होंने कहा ये कौसर नहीं है, ये जुमला है फखरुद्दीन राज़ी का, कहते हैं ये कौसर नहीं है, ये अल्लाह की अताए कसीर नहीं है, ये खैर कसीर नहीं है, ये कसरत की इंतहा नहीं है कि मारने वाले हर ज़माने में कोशिश करते रहे। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हसन भी अता फरमाया, हुसैन भी अता फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन भी अता फरमाया, बाक़िर भी अता फरमाया, जाफ़र सादिक़ भी अता फरमाया, मूसा काज़िम भी अता फरमाया,
जाहिल थे। बादशाह ने कहा क्या करते थे? कहने लगे कुन्ना नाअबुदुल असनाम। वही किबला ने फरमाया कि हम तो बुतों की इबादत किया करते थे, हम बुत पूजते थे, हर घर में बुत थे मक्के में सिवाय ऐसा ही था। कुन्ना नाअबुदुल असनाम, हम तो बुतों की इबादत करते थे, व नाकुलुल मैता, मुर्दार खाते, वरना अब नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह के घर में यह हाल था, बता रहे हैं कि जो आज मेरे पीछे खड़े हैं इनकी हालत क्या थी, और ये जो सामने आए हैं उनके नुमाइंदा बन के उनकी आज भी हालत क्या है। नाअबुदुल असनाम व नाकुलुल मैता व नातियल फवाहिश, हमसे बुराइयां होती थी, व नक्तउल अरहम, हम रिश्तों का तकद्दुस बरकरार नहीं रख सकते थे, तकद्दुस पामाल हो जाता था। व नुसीउल जिवारा, और अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक भी नहीं करते थे। बादशाह सलामत जरा बताइए, जिस मुआशरे में बुतों की इबादत की जाए, मुर्दार को खाया जाए, बदकारी को जायज और हलाल समझा जाए, निकाह के रिश्ते का तकद्दुस पामाल हो जाए, पड़ोस के साथ अच्छा सलूक ना हो, अब इस हाल में थे। अल्लाह को हमारे ऊपर रहम आया, हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना, अल्लाह ने अपनी रहमत बनाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया। और यही हाल था जब कायद उठे थे और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा वतन चाहिए जहां इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, फिरका परस्ती ना हो, मसलब परस्ती ना हो, ग्रोहबंदी ना हो, तफरीका ना हो, कुफ्र के फतवे ना हो, जलालत और गुमराही के फतवे ना हो, बल्कि इस्लामी शनाख्त सिर्फ मुसलमान की हैसियत से हो, ताकि आज भी मुसलमान रहो, कल बरोज़े महशर भी मुसलमान बनकर तुझे उठाया। कोपल के लब से हमने है ये माजरा सुना, फूल संभलता नहीं जब तक कली न हो, अब तक सुना मुबारक से, अब हामिद ने कह दिया ये अर्ज पाक ना हो अगर मोहम्मद अली ना हो। नाराए हैदरी। अब एक जुमला हजरत सैयदना जाफर तैयार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि बादशाह सलामत ये जो मक्के से आए हैं ना, ये इतने अनजान नहीं हैं कि हमारे नबी को जानते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं नबी कहाँ से आ गया है, कोई यमन से आया है, कोई इराक से आया है, इन्हीं में से है। इन्हें पता है नारिफु नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु व अफ़ाफ़हु, हम अपने नबी का नसब भी जानते हैं, सदाकत भी जानते हैं, अमानत भी जानते हैं, और नबी की पाक दामनी को भी जानते हैं। इससे आला नसब किसी और का नहीं है, जितना आला नसब हमारे नबी का है। आपका भी यही अकीदा है ना? सबसे आला नसब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो नसब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक, वही नसब अलीउल मुर्तज़ा। लिहाजा मेरे रसूल का नसब भी आला है, मेरे रसूल के अली का नसब भी आला है। और हमारे यहाँ भी ये होता है कि दादा तक तो जाहिर एक ही नसब होता है। हम भी अपने खानदानों में देखें तो दादा तक, आदम से लेकर अपने अपने दादा तक सबका नसब एक ही है। दादा में भी फर्क हो गया, कोई एक तरफ मुंतकिल हो गया, कोई दूसरी तरफ चला गया, कोई तीसरी तरफ चला गया। और जब एक दफा मुंतकिल हो गया ना, फिर कभी नसब एक जगह पे जमा नहीं होता, फिर फर्क बढ़ता ही चला जाता है। क्या जीशान नसब है मेरे मुस्तफा का कि आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक अली का और नबी का नसब एक है। फिर मुंतकिल हुआ एक अब्दुल्ला की तरफ, एक अबू तालिब की तरफ, फिर हसन और हुसैन में रब दोनों को दोबारा जमा फरमा देता। और ये कायनात का वाहिद नसब है जो अब्दुल मुत्तलिब तक भी जमा था, फिर अब्दुल्ला और अबू तालिब में फर्क हुआ, फिर हसन और हुसैन में रब ने फिर जमा फरमा के बता दिया, ना मुस्तफा जैसा कोई और है, ना मुर्तजा जैसा कोई और।
بصدق الحدیث، یہی حفاظت، یہی حضرت قائد چاہتے تھے، جناب جنا یہی چاہتے تھے، یہی نظریہ حضرت اقبال نے دیا، یہی نظریہ کیا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ کہ اس ملک میں رہنے والوں کو جب بھی بولنے کی ضرورت پیش آئے تو سچ بولنا چاہیے، یہی نظریہ۔ پاکستان کا یہی معنی ہے، محمد کا معنی بھی یہی ہے، علی کا معنی بھی یہی ہے، فاطمہ کا معنی بھی یہی ہے، حسن کا معنی بھی یہی ہے، حسین کا معنی بھی یہی ہے، اور کربلا کا معنی بھی یہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے احتساب کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنا بھی اور آپ بھی دیکھیے گا کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی ہے نا حفاظت، سوچئے نا ہم کہاں کھڑے۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور پھر اس نبی نے آ کر ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کا حق ادا کیا کرو، امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ کافی ہے یا اگر یہ امانت کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے تو آپ نے امانت کا حق ادا کیا ہے یا امانت میں خیانت کی ہے۔ اگر ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو تو جانشین سردار مدینہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا کہ نبی بھی سچ بولا کرتے تھے، علی بھی سچ بولا کرتے تھے، اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا، آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ میرے آقا نے شب ہجرت اپنی امانتیں کسے عطا فرمائی؟ میرے مصطفیٰ نے علی کو اپنی امت کا امیر بنایا، امت کا امیر بنایا۔ لیکن پھر احتساب کا ایک جملہ افائے عہد کے ضمن میں کہ ہم امین الامت سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری زندگیوں میں امانت کہاں ہے؟ قول بھی امانت ہے، مجلس بھی امانت ہے۔ سرور کائنات کی یہ حدیث سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو لوگ بیٹھ کے آپس میں جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ روپے پیسے زیور کی بات تو بہت بڑی ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہے، کوئی صدارت مل گئی، عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، اقتدار مل گیا، ذمہ داری مل گئی، وہ نہیں بات کر رہا۔ بس ایک جملہ میں نے آپ تک پہنچایا، آپ نے میرے تک پہنچایا، وہ اگر ہم نے کسی اور تک پہنچا دیا تو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہم قیامت والے دن خائنین میں شمار ہوں گے۔ اور پاکستان خیانت کرنے والوں کے لیے نہیں بنا تھا، وہ امانت داروں کے لیے اور ایمانداروں کے لیے بنا تھا۔ امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلۃ الرحم، اور اس نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ رشتے جو اللہ بناتا ہے یہ رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ رشتے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں وحسن الجوار، اور اپنے پڑوس سے اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے۔ والکف عن المحارم والدماء، اور اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے خون تمہارے اوپر حرام کر دیے ہیں، مال حرام کر دیا ہے، عزت بھی حرام کر دی ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کو بے عزت کرے گا قیامت والے دن اتنا ہی مجرم ہوگا جتنا اس کی جان کا قاتل مجرم ہوگا۔ آج جگہ جگہ قتل ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے تعلقات بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جملے محبت میں حضرت امام سجاد، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خطبہ ایسا نہیں تھا جس طرح آج میں دے رہا ہوں، وہ آسان خطبہ نہیں تھا، وہ خطبہ تھا یزید کے دربار میں دمشق میں، جب سامنے میرے اور آپ کے حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اس حال میں حسین کے جانشین نے کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا ہے، تاریخ آج تک ان الفاظ کو بھلا نہیں سکی۔ دو جملے سے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بسبع، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اہل بیت کو، ہمارے گھر کو 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں سے کسی اور خاندان کو عطا ہی نہیں فرمائی۔
ہمارے ساتھ وہ فضائل ہیں جو اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائے. اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والبلاغت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمارے گھر کو علم بھی عطا فرمایا ہے, حلم بھی عطا فرمایا ہے, سخاوت بھی عطا فرمائی ہے, فصاحت بھی عطا فرمائی ہے, بلاغت بھی عطا فرمائی ہے, اور قیامت تک آنے والے مومنین کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی پیدا فرمائی. یزید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ کیونکہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے تو بات ختم ہو گئی. حسین کے لال نے کھڑے ہو کے کہا بازبان حال, کسی شاعر کے الفاظ ہیں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. جو ہمیں عطا فرمائی ہمارے خاندان کو, کسی اور کو نہیں. بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا. اللہ نے ہمارے گھر کو وہ نبی عطا فرمایا ہے جو تاجدار ختم نبوت بن کر آیا. ذرا غور کیجیے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. آپ کے گھر میں کوئی ایم ہو تو آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر سے بڑا گھر ہی کسی کا نہیں. کسی کے گھر میں کوئی ایم ہو, کسی کا تعلق گلزار صاحب کے ساتھ چوتھی گلی میں جا کے بنے, وہ بھی سمجھتا ہے سب سے زیادہ رشتہ دار میں ہوں. خان صاحب کے ساتھ کسی کا تعلق ہو جائے, ذرا دیکھیے تو جن کے گھر میں میرے رب نے جہاں چاہتا بھیجے گا, لیکن اللہ نے اس گھر کا انتخاب کیا, جہاں بھیجا ہے جناب محمد رسول اللہ کو. اور آج 1400 سال بعد ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی مختار کل ہے یا نہیں ہے, نبی کو اختیار بھی لے کے آیا ہے یا نہیں آیا. آج کا مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر سکا. یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جناب امام سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو تاجدار ختم نبوت بن کے آیا ہے, خاتم النبیین ہے, امام المرسلین ہے. اور ساتھ یزید کو بھی یاد رکھنا اور تیرے نظریے پہ چلنے والے بھی یاد رکھیں, وہ نبی کوئی عام نہیں, اللہ نے اپنے سارے اختیارات دے کر بھیجا ہے. وَمِنَّا الصِّدِّيقُ, اور کہا سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ہمارے خاندان سے. مجھے علامہ کوثر نیازی کا یہ جملہ ذہن میں آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ مورخین نے بڑی وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے, جہاں کسی مورخ نے وسعت کا مظاہرہ کیا تو اس نے لکھا, جو نہیں کر سکا وہ ہمارا موضوع ہی نہیں. جوان بھائی تو لکھا کیا کہ علی ہی سب سے پہلے مسلمان تھے. کوثر نیازی کہتے ہیں میرا دل یہ بھی نہیں مانتا, علی ہی پہلے مسلمان تھے, یہ درست نہیں ہے. علی تو پہلے ہی مسلمان تھے. اچھا منظر بدلنے لگا مجمع کا. اب یزید کو لگا کہ میری فتح کا جشن ایسا نہ ہو میری ہار میں تبدیل ہو جائے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا, اٹھو اور اذان دو. مؤذن کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں
یزید بھی جانتا تھا اہل بیت کی زبان خاموش ہوتی ہے تو صرف خدا کے نام پہ خاموش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ہم تو کربلا کی ریت پہ اپنے خون سے رقم کر کے آئے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا میرا جسم، میرے ایک ایک جسم کا بال، خون کا ایک ایک قطرہ، علی اکبر علی اصغر سب نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ میرے چچا جناب عباس علمدار نے بازو کٹوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ بولا، شہادت رسالت دی، میرے امام کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اشارہ کیا مؤذن کو خاموش ہو جاؤ۔ یزید کی طرف خطاب کرتے ہوئے سنایا آج تک ہر یزیدی کو ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا مؤذن ہے کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا یزید میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں تو نے ہمارے ساتھ جنگ لڑنی تھی لڑ لی، تو نے ہمیں شہید کرنا تھا کر لیا، تو نے علی اکبر تو علی اصغر تو محمد کو عباس کو اور میرے ابا حضور کو شہید کر لیا۔ آج 72 سال تیرے سامنے ہے اور تیرا دربار ہے، تیرا مؤذن ہے، لیکن اتنا بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھ کے تیرے مؤذن کی زبان پہ جس کی رسالت کی گواہی ہے وہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ تیرے دربار میں بھی نام تو میرے نانا کا گونج رہا ہے۔ حضرات محترم میں آخر میں پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج چند باتیں دل سے کرنے کا موقع ملا ہونے کا۔ اللہ رب العزت پروفیسر سرفراز حسین جعفری صاحب کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، سلامت رکھے، آباد رکھے، جواد بھائی کو ذمہ داری اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اتحاد کے حوالے سے ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اس ملک میں رہنے والا شیعہ سنی نہیں سارے مسلمان ہیں۔ میں اسے آگے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جملہ آپ نے پہلی بار سننا ہے، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شیعہ سنی ہوتا ہے اور ہر سنی شیعہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہر سنی شیعہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سنی نہیں ہوتا جو علی سے محبت نہ کرے، جو حسن سے محبت نہ کرے، جو حسین سے محبت نہ کرے۔ لغت کی ساری کتابیں اٹھائیے، شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو محبت کرنے والا ہو، لہذا جو بھی علی سے، حسن سے، حسین سے محبت کرے گا لغت کے اعتبار سے وہ جو بھی ہو وہ شیعہ ہوگا۔ اور علی سے محبت کرنا ہی تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ علی سے محبت کرنا، میں دوستوں کو ایسے مذاق میں کبھی کہتا ہوں کہ حلوہ کھانا بھی سنت ہے، رفع یدین کرنا بھی سنت ہے، ہاتھ کہاں باندھنے وہ بھی سنت ہے، لیکن یار حسن اور حسین کا چہرہ چومنا بھی تو میرے محمد کی سنت ہے۔ ساری سنتیں امت کو یاد رہ گئی، نہیں یاد رہا تو اتنا نہیں رہا کہ مصطفیٰ علی سے کتنی محبت کرتے تھے، فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے، حسن سے کتنی محبت کرتے تھے اور حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ میرے آقا کو تو مدینہ میں حسن اور حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، مصطفیٰ نے کربلا میں کیسے کیا ہوگا۔ لہذا لغت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا کہ جو بھی علی سے محبت کرے، محبت کرنے کے اعتبار سے وہ شیعہ ہے، حسن سے محبت کرے وہ شیعہ ہے، حسین سے محبت کرے وہ شیعہ ہے، اور جو علی سے محبت کرے لغت کے اعتبار سے شیعہ ہے، سنت کے اعتبار سے سنی ہے۔ کیونکہ علی سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، حسن سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ علی سے بھی
کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں تو پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ میں اس وقت یہ نہیں بات کر رہا کہ پہلے پہ کون تو چوتھے پہ کون، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی محبت کرے گا، لہذا میرے اس موقف سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے، جب ہم سارے محبت کرتے ہیں تو محبت کا لغت کا معنی لیں گے تو سارے شیعہ ہیں، سنت کا معنی لیں گے تو سارے سنی ہیں، اور کوئی لڑائی نہیں رہ گئی۔ اللہ ہمیں سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے، آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ جن کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔